السلام علیکم۔ مینگلب یوٹیوب چینل بجائے شہادر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی مبصرین نے ایم کیو کے تازہ حالات پر اور پوزیشن پر جو نظر آ رہی ہے عوام کو بھی، سیاسی مبصرین اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، اور تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایم کیو کے اندر واحد طاقت جو ایم کیو کو منظم کر سکتی ہے وہ صرف الطاف حسین کی بانی ایم کیو کی ہے، اور آنے والے دنوں میں کوئی بھی چیئرمین بن جائے، کوئی بھی قائد بن جائے، ایم کیو میں الطاف حسین کا متبادل کوئی نہیں، اور الطاف حسین کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جو ایم کیو کو بالکل فعال کر سکے، ماضی کی طرح ایم کیو کو لا سکے۔ یہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ بہرحال ایک وقتی طور پہ تو چلانے والے بہت سارے مل جائیں گے، مگر وہ جو عوام میں جس طرح ایم کیو کو چلایا جاتا تھا، نظم و نسق سے، ڈسپلن سے، کارکن کی سطح تک، سیکٹر کی سطح تک، یونٹ کی سطح تک، اور ان کے فیصلے، بزرگ کمیٹی الگ، نوجوان کمیٹی الگ، اسٹوڈنٹ ونگ الگ، اور میڈیکل ونگ الگ، لیبر ڈویژن الگ، تو یہ تمام جو ایک طریقے سے شعبہ جات بنے ہوئے تھے 90 پہ، اور پھر اسی طریقے سے ہر سیکٹر میں تمام ایم پی اور ایم این ایز حاضری دیتے تھے، شام کو ہر ایک کی روز ڈیوٹی تھی، کوئی 90 پہ کسی کی ڈیوٹی تھی، کسی کی سیکٹر میں بھی ڈیوٹی تھی، تو یہ سیکٹر انچارج کے انڈر میں ہوتا تھا ایم این اے اور ایم پی اے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ڈسپلن اور یہ تمام جو ایک طریقہ کار بنا تھا، یہ الطاف حسین نے بنایا تھا۔ تو یہ الطاف حسین کا جو طریقہ کار ہے، یہ کوئی نہ اپنا سکتا ہے، نہ کوئی الطاف حسین بن کے اس طرح کی صورتحال دکھا سکتا ہے، نہ الطاف حسین جیسا ان کی تنظیم میں خوف تھا، ایک ڈر تھا کہ ہم یہ غلط کام کریں گے تو اس میں ہمیں یہ پنشمنٹ ملے گی۔ تو یہ سب چیز اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے ایم کیو کے اندر سے۔ تو یہ ایم کیو کے اندر سے ماضی میں کبھی ایم کیو کے اختلافات سر عام نہیں آئے، یعنی کہ اگر کوئی اختلافات بھی ہوتے تھے تو کوئی ایک، جیسے کہ ہم نے گزشتہ دن میں بتایا تھا کہ صورتحال یہ نظر آتی تھی۔ وہ سیاسی مبصرین جو ہیں انہوں نے ایم کیو کے حوالے سے یہ کہا کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ہی چلائے گا، مگر الطاف حسین چلائے گا ایم کیو، یا الطاف حسین کا نامینیٹ رابطہ کمیٹی ہے، جو بھی ہو، جو پرانا طریقہ ہے، مگر سربراہ الطاف حسین ہوں گے، وہی ان کو گائیڈ لائن دیں گے، اور وہی بالکل طریقہ اپنایا جائے گا۔ بہرحال اس میں ایک یہ بھی کہنا والے، یعنی کہ یہ بھی یہ کہا جا رہا ہے اس میں کہ تجزیہ نگار نے، جو سیاسی مبصر، انہوں نے کہا اب الطاف حسین بیرون ملک بیٹھ کے ایم کیو کو چلانے سے زیادہ یہ ہے کہ وہ پاکستان آ کے ایم کیو کو چلائیں گے، تو پھر ایم کیو مزید طاقتور جماعت بن کے ابھرے گی، اور اب جو ہے ریاستی اداروں کی مرضی سے ایم کیو چلے گی، اور وہ ایم کیو ایسی چلے گی جو پاکستان کے یعنی کہ جو موجودہ سسٹم ہے پاکستان کا، معروضی حالات ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اسی سے میں خطوط پہ چلے گی، جس خطوط پہ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو آنے والے دنوں میں چلایا جائے گا، تو چلایا جا رہا ہے یا تو یہ تمام صورتحال جو ہے، اس کے لیے الطاف حسین کے ساتھی راہ ہموار کر رہے ہیں، اور ان کی راہ ہموار ہونے میں یہ صورتحال بھی سامنے آ گئی ہے جو موجودہ ایم کیو پاکستان کی ہے۔ تو اس حوالے سے ریاستی ادارے جو ہیں وہ پوری چھان بینی سے، پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ پوری چھان بین سے اب ایم کیو سمیت تمام جماعتوں کے وہ داخلی معاملات پہ خصوصی نگاہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان میں عسکری پسند اور اس طرح کے جو فتنے گر جو پارٹیاں ہیں، انہوں نے یہ مجبور کر دیا پاکستان کے اداروں کو کہ وہ ہر سیاسی پارٹی پہ کڑی نگاہ رکھیں، کہ بالکل جمہوریت کا نام یہ نہیں کھلا ڈلا نہیں چھوڑ دیا جائے کہ بالکل جب آئین میں یہ لکھا ہوا ہے جب کھلا، بھائی آئین میں تو لکھا ہوا ہے، مگر آئین میں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس تخریب کار کسی جماعت میں گھسا ہے، کہ آئین میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ ایک سیاسی جماعت آپ کا پاکستان کی آرمی کے اوپر حملہ کر دے، پاکستان کے آرمی کے یعنی کہ ٹرک کو پتھراؤ کرے، اور پاکستان کے کینٹ کے علاقے میں گھس جائے، اور چاہے کتنے اختلاف ہوں پاکستان کے جنرلوں سے، مگر یہ جو عمل پی ٹی آئی نے دکھایا تھا وہ بھی ایک سیاسی جماعت تھی نا، تو وہی پی ٹی آئی آج بھی اپنا زخم چاٹ رہی ہے، اس کے رہنما اور ان کا قائد بھی اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی معذرت سے ان کی
یہ معاملہ ہوتا، مگر بہرحال وہ پاکستان کے ان حلقوں کو، پاکستان کے مختصر حلقوں، ریاستی اداروں کو پی ٹی آئی والے جو ہے وہ نہیں سمجھتے، اعتماد میں لا کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، جمہوری انداز نہیں اپنا رہے۔ یہ جمہوری انداز پاکستان کے بڑی لارجر پارٹی ایم کیو کے بانی نے اپنایا، جس کو آج تک ریاستی اداروں نے معاف نہیں کیا، یعنی کہ اور وہ مسلسل معافی مانگ رہے ہیں۔ یعنی کہ عمران خان تو 9 مئی پہ کوئی معافی نہیں مانگی، مگر وہ مسلسل معافی مانگ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں اب کچھ ایسی حالات پیدا ہوئے ہیں یا کوئی ایسی صورتحال آئی کہ پاکستان کے دور دراز علاقے میں ان کی چاکنگ ہونے لگی۔ بہرحال ان کی جماعت یہاں ایم کیو نام سے پاکستان کے کام کر رہی تھی، مگر بہرحال بانی تو اس کا جماعت کا ایم کیو کا وہی ہے۔ اور ایم کیو کو یعنی کہ جس طریقے سے یہ سیاسی پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو یا جماعت اسلامی کو یا نون لیگ کو یا پاکستان کے اعلیٰ اقتدار کے یعنی کہ ایوان کو، قومی اسمبلی اور اس میں وزیر اعظم کو جو جماعت ہلا سکتی ہے یا ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے مطالبات بنوا سکتی ہے عوام کی طاقت کے ساتھ، جس کو کہا جاتا ہے، وہ بہرحال ایم کیو وہی ہے جس کا قائد الطاف حسین ہے۔ کیونکہ ماضی میں جس طرح انہوں نے وزیر اعظموں کو اور صدروں کو اور صدور کو اپنے 9-0 پہ حاضری بھرنے پہ مطالبات کے لیے مجبور کیا، تو وہ آج بھی صورتحال ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ اب الطاف حسین کی پاکستان میں یہ ضرورت ہے اور الطاف حسین کے لیے لچکدار رویہ اب اپنا لیا جائے کہ الطاف حسین کے ڈوریاں ہلانے والا پیچھے کوئی نہیں ہے، کیونکہ الطاف حسین کے نہ راگا ثابت ہوا، نہ کوئی الزام ثابت ہوا کہ ملک دشمن سرگرمیوں میں کہیں ملک یا ان کے کسی پارٹی کے رہنما نے عسکریت دکھائی پاکستان میں، یا کوئی عسکری ونگ ان کا یا پاکستان میں بنایا یا باہر بنایا، یا انہوں نے باہر سے اعلان کیا ہو کہ میں اب مسلح جدوجہد۔ وہ تو مسلسل وہی اعلان کر رہے ہیں، کبھی تنقید کرتے ہیں، کبھی حمایت کرتے ہیں۔ اب پاک فوج کی مسلسل حمایت کر رہے ہیں، پاک فوج نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ افغان پالیسی کی موجودہ حکومت کی جناب سید عاصم منیر کی بھرپور حمایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ افغان پالیسی جو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی سوچ رہے میں چیختا تھا۔ تو یہ تمام جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو اعلیٰ حلقے ہیں اور جو سیاسی پارٹیوں پہ جن کی کڑی نگاہ ہوتی ہے، صحافیوں کی، وہ سیاسی مبصرین کی، جو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کراچی میں استحکام لانا ہے اور کراچی کے اندر منظم جماعت جو ایک رکھنی ہے، جس کو اگر وہ آپ قابو میں رہ کے جماعت کو آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کا عوام میں بھی جس کی جڑیں ہوں، تو وہ واحد الطاف حسین جس کے قائد ہوں گے، یا جس کی دوریاں وہاں سے وہ الطاف حسین آئے، وہی جماعت ہو سکتی ہے۔ اور اس پہ اگر ریاستی ادارے یا مختصر حلقے اپنا آشیرواد دیں گے تو وہ ان کے لیے، پاکستان کے لیے ایک مثبت کام کر سکتی ہے اور پاکستان کی سیاست میں ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی جیسی اور دوسری بڑی بڑی جماعتوں کو وہ سیاسی طور پہ منہ دے سکتی ہے، یعنی کہ ان سے سیاسی مقابلہ کر سکتی ہے۔ تو بہرحال اس میں واحد ایم کیو کی قیادت الطاف حسین نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ ایم کیو کا نام ایسے ہی چلتا رہے گا تیتر بٹے کی طرح، اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو ایم کیو زوال پذیر ہو جائے گی۔ یہ کیونکہ ایم کیو میں جو الطاف حسین ہیں، چاہے ان سے آدمی کو لاکھ اختلاف ہو، مگر بہرحال ایم کیو الطاف حسین کی اور الطاف حسین ایم کیو کے ہیں، اور ایم کیو کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کے اور ان کے جو ووٹر ہیں وہ آج بھی الطاف حسین کو ہی چاہتے ہیں اور الطاف حسین کے لیے منتظر ہیں، سندھ کے بڑے بڑے شہروں اور بالخصوص اور پورے پاکستان لیول پہ۔ تو بہرحال الطاف حسین ہے لازم و ملزوم ایم کیو کے نام کے ساتھ، اور ایم کیو جو ہے الطاف حسین کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ تو یہ الطاف حسین کے لیے اب یہ راستہ کب کھلتا ہے بہرحال، مگر ایم کیو اگر الطاف حسین کے بغیر کچھ نہیں ہے، یعنی کہ وہ 0 کی 0 رہے گی پوزیشن، کوئی بھی اس پہ اس کو آ کے قیادت سنبھال لے، بہرحال جب تک عوام میں اس کی پذیرائی نہیں ہوگی وہ ایم کیو 0 کی 0 رہے گی، اور الطاف حسین کے بغیر ایم کیو غیر فعال رہے گی، اور اسی طریقے سے ایم کیو کا حال رہے گا جیسا موجودہ
حال نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایم کیو الطاف حسین کی ہے اور اس کے الطاف حسینی بانی ہیں۔ یہ پاکستان کے رہنما ایم کیو کے مصطفیٰ کمال کا بھی کہنا ہے، اور تمام جو ان کے جو منحرف رہنما ہیں ان کا بھی دبے الفاظ میں، کھلے الفاظ میں یہی کہنا ہے کہ بہرحال ایم کیو تو الطاف حسین کی ہے اور الطاف حسین ہی اس کے بانی ہے، اور وہی اس کو دوسرے معنوں میں وہ کہے چلا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے اپنے رہنماؤں کا کہنا ہے، اور سیاسی مبصرین بھی اپنا ملتا جلتا تبصرہ یہی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایم کیو کے قائد الطاف حسین کا کب یہاں سیاسی سرگرمی کی اجازت ملتی ہے اور کب ایم کیو کی وہ باغ دوڑ دوبارہ سے سنبھالتے ہیں، دیکھیے آپ بھی اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں صوبہ سندھ میں یہ تبدیلی کب آتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔